خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا۔ میں جو واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ ہی مسلمان دنیا پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اسکولوں میں پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو تبدیل کیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہ قوم کی حالت بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور لیڈرز بن گئے۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے، جو میں نے مغرب کا پورا میں سسٹم اندر سے دیکھا ہوا ہے، تعلیم میں نے باہر لی، اس کے بعد ساری دنیا پھرا کرکٹ کی وجہ سے، پھر سیاست، پھر اپنا معاشرہ اندر سے دیکھا، تو میں اب آپ کو اپنے طور پہ بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چینج کیا، ان اندرونی طور پہ آزاد کیا۔ کیونکہ آزاد ذہنی بڑے کام کرتے ہیں، غلام ذہن کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے۔ انوینشنز، نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتا۔ ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ آزاد ذہن بڑے کام کرتا ہے، اور اس کی وجہ کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف۔ اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بت ہے، اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرآن تھی وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو قرآن کے اندر جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ خوف کا سب سے بڑا خوف موت کا۔ اللہ نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے، جب پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ جب میں چاہوں گا تو اس سے پہلے نہیں جاؤ گے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ میں جب سے سیاست شروع کی، لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے، آپ کو ذلیل کر دیں گے وہ۔ اور پھر رسک، لوگ اپنی نوکریاں نہیں چھوڑتے، غلط کام کرتے ہیں، غلط آرڈر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے، میرا رسک نہ چلا جائے۔ آپ کو اگر پولیٹکس میں آئیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ جو بت ہے، یہ میں آپ سب کو آج بتا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ہماری ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج جتنا مجھے، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا، اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا۔ جس طرح کے میرے اوپر ذاتی اٹیکس، ہر قسم کے میرے اوپر، جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں، 26 سالوں میں، کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی۔ فیملی کو نہیں چھوڑا، گھر کی خواتین، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ لیکن کیا یہ اب آپ کے سامنے ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ ایک منٹ، میں آپ کو آج سب کو کہہ رہا ہوں، پچھلے 6 مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دیا، مجھے ساری زندگی میں کبھی اتنی عزت نہیں ملی۔ عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا۔ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون،
कानून के सामने सब एक बराबर, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये बड़ा जरूरी है आपको समझना, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमने रूल ऑफ लॉ देखा ही नहीं है। मैं जब शुरू में गया बरतानिया तो पहली दफा मैंने रूल ऑफ लॉ देखा, कोई कानून के ऊपर नहीं। वो जा रहा, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जरूरत नहीं है कानून तोड़ने की। हमने जब शुरू में देखा, जो उनका बरतानिया का जो शहजादा था प्रिंस चार्ल्स, उसको ट्रैफिक वार्डन ने रोक के फाइन कर दिया, वो स्पीड कर रहा था। वहां कोई कानून से ऊपर नहीं था। अभी आपने देखा कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, जो कि बाहरी अक्सरियत से जीता था, उसको सिर्फ निकाल दिया गया इस वजह से कि उन्होंने कहा कि इसने जो लोगों के लिए कानून बनाया था सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना के दौरान, इसने वो उसके ऊपर अमल नहीं किया, उस पर निकाल दिया। कानून की बालादस्ती। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने जो अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया, ये याद रखें कि पहले अदल और इंसाफ आया, फिर खुद सारी अवाम को अल्लाह का फरमान है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़ा होना और बुराई के खिलाफ खड़ा होना है। ये है बेसिस एक मुहज़्ज़ब माशरे की। मैं अब आपको बताऊं, मैंने जो इंग्लैंड में देखा, क्योंकि मैंने फिर से आपको कहूं, अंदर से मैंने वो माशरा देखा। एक दफा किसी आदमी के ऊपर यह इल्जाम लग जाए कि उसने चोरी किया है, करप्शन किया है, वो जो मर्जी हो, सारा जो उसके दोस्त भी मिलना छोड़ देते हैं, उनके मिलने वाले भी उनको मिलते नहीं हैं, वो जाते रेस्टोरेंट्स में जाते डरते हैं। क्यों? हमारे वो जो बाहर गए हुए उनको आवाजें पड़ती हैं, जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं, क्यों आवाजें पड़ती हैं? क्योंकि सुने क्यों पड़ती है? क्योंकि वो उस माशरे में होता ही ऐसे है। अगर किसी के ऊपर यह लग जाए कि उसने पब्लिक का पैसा चोरी किया, करप्शन का मतलब होता है पब्लिक का पैसा चोरी करना, वो कहीं निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो कौम अमर बिल मारूफ पे चलती है। एक मैं आपको मिसाल देता हूं, अमेरिका के अंदर एक था बर्नी मैडॉफ, अरबों अरबों डॉलर पति था, सारी सोसाइटी बर्नी मैडॉफ। कई सालों के बाद पता चला जनाब उसने फ्रॉड से पैसा बनाया था। पता चला कि उसने फ्रॉड से पैसा बनाया था। लोगों को तो छोड़े ना कि लोग उससे सारे दुनिया भाग गई और वो जेल में चला गया। उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दी। उसके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली कि मैं दुनिया के सामने नहीं जा सकता। उसका दूसरा बेटा घर के अंदर बंद हो गया, 2 साल में बीमार होकर मर गया, क्योंकि हम पब्लिक के सामने कैसे जाएंगे। सिंगापुर के अंदर हमारे साथ तकरीबन हमारी थोड़ी देर के बाद आजाद हुआ था। सिंगापुर के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ गया, ली कुआन यू। उसने आते साथ ही कानून की बालादस्ती कायम की। सिंगापुर और पाकिस्तान का एक ही जितना था। हमारा जो औसत आमदनी पर कैपिटा इनकम हमारी और सिंगापुर की मिलती थी, एक ही जितनी थी। आज 60 की दहाई में ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया, कानून की बालादस्ती कायम की। जैसे ही आप कानून की बालादस्ती कायम करते हैं, करप्शन खत्म हो जाती है। वो सिंगापुर का एक मिनिस्टर, उसका अपना दोस्त था, वो पकड़ा गया करप्शन में। उस दोस्त को, वो प्राइम मिनिस्टर का दोस्त था, जैसे ही वो पकड़ा गया, उसे पता था कि मैं अब बच नहीं सकता, हालांकि मैं प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हूं। उसने खुदकुशी कर ली कि अब मैं माशरे में कैसे जाऊंगा, क्योंकि माशरे में अमर बिल मारूफ है, अवाम खड़ी हो जाती है अच्छाई के साथ। वही सिंगापुर। अब ये सोचे, हम और सिंगापुर एक ही जगह थे 60 की दिहाई में। आज वो हमारा कितना पर कैपिटा इनकम है, औसत आमदनी आज पाकिस्तान
میرے خیال میں $2,500 ہو گیا, 3,000 مجھے ابھی پورا ایگزیکٹ نہیں پتا. سنگاپور میں $60,000 پر کیپٹا انکم ہے, اوسط آمدنی. تو پہلے انصاف اور اس کے بعد انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا؟ تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی. جنگ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کے پیسے لے سکتے تھے, کیونکہ مسلمان تو غریب تھے تب. بلکہ جنگ بدر میں میں اتنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے, ڈنڈوں سے لڑے ہیں. تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے, ہتھیار خرید سکتے تھے. دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں, جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. تعلیم کے اوپر زور دیا. چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو. اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا. اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں, کتنا زور لگایا تعلیم. کتنا شرم کی بات ہے کہ 75 سال انڈیپینڈنس, پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم از کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں. نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے 8 لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم, باقیوں کے لیے اردو میڈیم. وہ بیچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے. ایک تعلیمی نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا, جو ملک میں ناانصافی پھیلاتا تھا, وہ ہم نے کوشش کی. پتہ نہیں اب اس حکومت نے وہ ختم کر دیا ہوگا کہ ایک ہی نصاب 5 کلاس تک اور اوپر تک لے کے جا رہے تھے. لیکن تعلیم, یہ تیسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا. تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں پہلے پڑھا. محمد عبدو بڑا اسکالر تھے, بہت بڑے عالم تھے اسلام کے. وہ جب پہلی دفعہ یورپ کوئی 125 سال پہلے گئے اور مصر سے گئے, تو جب وہ مصر واپس آئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں یورپ گیا تھا, وہاں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور جب واپس مصر آئے تو کہتے مسلمان تو بہت ہیں, اسلام بہت کم نظر آ رہا ہے. تو ہم پاکستانی جدھر آج کھڑے ہیں, ہمارے پاس ایک راستہ ہے. اور میں اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک دن ہم عشق کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن ہم انہوں نے جو ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے, ہمیں عزت نہیں ملنے لگی. پرائم منسٹر باہر جاتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, جی مجھے پیسے دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. سب 22 کروڑ لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے شرمناک ہے کہ وہ ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بڑا نعرہ ہے, یہ دعویٰ ہے بہت بڑا, یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ آج ایسے پھر رہا دنیا میں. تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست بنائی, اور یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے جب تک میں برطانیہ نہیں گیا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا, میں نے پہلی دفعہ فلاحی ریاست دیکھی, کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھی. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے کہ کوئی کمزور آدمی, اس کی ریاست نے ذمہ داری لی تھی. غریبوں کی, آپ حیران ہوں گے کہ جو پینشنز تھیں, بوڑھوں کی بھی ذمہ داری پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست نے لی تھی. یتیموں کی, معذوروں کی, بیواؤں کی, ایسا نظام کبھی پہلے نہیں آیا تھا. تو اسٹیٹ نے انسانیت کا نظام لے کے آیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ یورپ چلے جائیں, میں نے اسکینڈینیویا جو بہترین
میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے قریب مدینہ کے ریاض جو میں نے دیکھا ہے وہ ڈنمارک، سویڈن، ناروے. آپ وہاں دیکھیں، آپ اپنے پاکستانی رہتے ہیں وہاں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں اپنے جانوروں کا ہمارے سے بہتر دھیان رکھتے ہیں. وہ حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں. آج ادھر آپ دیکھ لیں، ان کا RSPC ہے. کتے آپ کو سڑکوں پہ نہیں نظر آئیں گے، وہ ان کو ہومز دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. یعنی وہ جو ہم نے دنیا میں شروع کیا تھا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا نظام دنیا میں شروع کیا تھا، وہ آج ان ملکوں میں مل رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بڑا نعرہ ہے، یہ دعویٰ ہے بہت بڑا. یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ آج ایسے پھر رہا ہے دنیا میں، کوئی آتا ہے گورے رنگ کا، کوئی باہر سے آ جاتا ہے، سارے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. نہ عزت ہے، نہ آزادی ہے. جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روس سے تیل نہیں لینا، ہم نہیں لیتے کیونکہ حکم آیا باہر سے. تو میرے پاکستانیوں، ہمیں آج اس مبارک دن پہ اپنے ریفلیکٹ کرنا ہے، غور اور فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس قوم کو اس قوم ادھر پہنچانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ تھوڑے سے لوگ 1% لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں. اس لیے نہیں ملک بنا تھا. ملک بنا تھا، ایک بڑا خواب تھا کہ ہم ان پرنسپلز پہ چلیں گے. اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ 10 سالوں کے اندر، 10 سال، زیادہ دیر نہیں، 10 سالوں کے اندر وہ قوم کھڑی ہو گئی تھی. پہلے 4-5 سال تو مشکل سے، پہلے 4-5 سال تو امہ سروائیو کر رہی تھی بڑی مشکلوں سے. کبھی جنگ احد، پھر جنگ خندق، بڑی مشکلوں سے امہ نے اپنے آپ کو بچایا، قربانیاں دے کے اپنے آپ کو بچایا. اس کے بعد وہ پھر ان کا عروج شروع ہوا. قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں، قومیں بھیک مانگ کے اور قرضے دے کے اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہو کے نہیں قومیں بنتی. میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے. ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو، چاہے کوئی اسکالر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع. بلاغ. اچھا، خان صاحب کی حکم پر جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس کا ایک مختصر اقتباس 2 منٹ کا، وہ آپ سنیں. یہاں پہ آپ کو ویڈیو پہ آ جائے گا. حجت الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے. جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا. جو موجود ہیں وہ انہیں بتا دے جو موجود نہیں. تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے. میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو. ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں. یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں. کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا.
लोगों गौर से सुनो, जो चीज मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं वो चीज निहायत वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर उसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। फिर आपने तकमील दीन के हवाले से इस आयत की तिलावत फरमाई, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।